بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا۔ میرے شوہر نے جب دوسری شادی کی تب بہت زیادہ سردی تھی۔ مجبوراً مجھے بھی اس رات کمرے میں ہی سونا پڑا، اور پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ میرا نام اسما ہے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ نہ میرا کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی۔ جو ہی جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ کچھ ہی دن کے بعد پڑوس کی خالہ میرا رشتہ لے آئی۔ فرحان نامی لڑکا تھا جو دیکھنے میں اچھا تھا، اس کا کاروبار بھی اچھا تھا۔ میرے والد کو یہ رشتہ مناسب لگا تو رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، اور یوں میں فرحان کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ لیکن شادی کے 10 سال تک جو میرے ساتھ ہوا وہ اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ ہو۔ شادی کے 10 سال بعد میری سوتن میرے سر پر آ گئی۔ ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس لوگ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں اور کب کرتے ہیں، سب سے بڑی اور نمایاں وجہ یہی ہوتی ہے کہ شادی اولاد کے لیے کی گئی ہے۔ لیکن میرے شوہر نے شادی اولاد کے لیے نہیں کی تھی۔ جب رات ہوئی تو مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم باہر چلی جاؤ۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باہر بہت زیادہ سردی ہے، میں باہر جا کر کیسے سوؤں؟ اس نے کہا پھر تم اندر بھی تو نہیں سو سکتی۔ اس کا کہنا درست ہی تھا کیونکہ میں اندر نہیں سو سکتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اپنا تکیہ لے کر باہر پڑی ایک چارپائی پر لیٹ گئی اور ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ اس نے کہا کہ فکر مت کرو، 3 گھنٹے بعد تمہیں واپس بلا لوں گا۔ جب اس نے 3 گھنٹے کا لفظ بولا تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور خودکشی کر لوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ 3 گھنٹے کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا کہ آ کر کمرے میں سو جاؤ۔ مجھے جگہ ملی تو زمین پر، میں تھوڑی سی جگہ پر گدا بچھا کر سو گئی۔ باہر سردی میں سونے سے بہتر تھا، اس لیے میں وہاں ہی لیٹ گئی۔ میں نے اپنی سوتن کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ اس گھر میں سارے خسارے تو میرے ہی نصیب میں لکھے گئے تھے، تو پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، ہمارے ہاں کافی سالوں سے اولاد نہیں تھی۔ جب میرے شوہر نے یہ کہا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس نے یہ بات مجھے پہلے نہیں بتائی تھی، بلکہ پہلے میرے خاندان اور میرے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے بیٹھ کر اس نے یہ بات کر دی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی میں پہلے ہی یہ بات ہو چکی ہوگی، لیکن خدا گواہ ہے مجھے تو آج پتہ چل رہا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس نے لڑکی بھی پسند کر لی تھی، اور اب میں کچھ بھی بولتی تو عجیب ہی لگتا، اس لیے میں خاموش ہی بیٹھی رہی۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں کافی سال ہو گئے ہیں، اگر اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ بات کرنے والا میرا باپ تھا۔ بعد میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ جب کوئی اور نہیں بول رہا تھا تو آپ کو اچھا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے یہ بات کیوں بولی؟ آج ہی کا تو دن تھا کہ آپ اپنی بیٹی کی سائیڈ لیتے، میرے حق میں بات کرتے۔ میرے ابا کہنے لگے میں نے حق کی بات کی ہے، اور حق کی بات کرنا ضروری تھا، بیٹی کا گھر بچانا ضروری نہیں تھا۔ جب میرے باپ نے ہی ایسی بات کر دی تو مجھے باقی سب لوگوں سے کیا لینا دینا تھا؟ باقی سب نے کہا جب لڑکی کا باپ اتنے کھلے دل سے یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر کسی اور کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا وہ میرا باپ تھا۔ بھائی کوئی تھا نہیں، میرے پیچھے کھڑے ہونے والا مرد میرا باپ ہی تو تھا۔ اس نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، شادی کر لے، حالانکہ اولاد بھی تو ضروری ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ میرے شوہر کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک لڑکی کے بارے میں بتانے لگا کہ میں نے وہاں شادی کرنی ہے۔ سب نے کہا ہاں لڑکی بھی اچھی ہے، جوان ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے، اور ہماری بیٹی بہت صبر شکر والی ہے، کچھ نہیں کہے گی، کسی کی زندگی برباد نہیں کرے گی، ایسی عورت نہیں ہے کہ اپنی سوتن کا جینا حرام کر دے۔
آج کل معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ہر معاملے کو بات چیت سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے داماد نے تو بہت اچھی بات کی ہے کہ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو میں کچھ نہیں بولی۔ یہ فلموں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایسی باتوں پر بہت واویلا ہوتا ہے، چیخیں ماری جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈائیلاگس بولے جاتے ہیں، پر اصل بات تو یہ ہے جب حقیقت میں آپ کے ساتھ اتنا برا آتا ہے تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے بولنا کیا تھا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ میرے شوہر نے دنیا والوں کے سامنے تو یہ کہہ دیا کہ وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے، لیکن میرا شوہر اچھی طرح جانتا تھا کہ میں بانجھ نہیں تھی۔ اس نے اتنے سالوں تک خود ہی مجھے بانجھ بنائے رکھا تھا۔ وہ جب تک نہیں چاہتا تھا اولاد کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کو اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن میری زندگی کے 10 سال ضائع کرنے کے بعد آج اس نے اس بات کو میرے خلاف استعمال کیا اور کہہ دیا کہ میری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی، اسی لیے میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اور یہ سب کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ لڑکی جو اس کی زندگی میں آنے والی تھی، میرے شوہر میں مسجد میں ہی جا کر نکاح کرنا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم بھی ساتھ چلو، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ساتھ نہیں جانا، میرا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے، واپسی پر ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کھانا تیار کر کے کمرے کو صاف کر دوں۔ میں نے یہی کیا۔ میں نے اپنے بیڈ پر نئی چادر ڈالی، کمرے میں تھوڑا سا پرفیوم چھڑک دیا تاکہ اچھی سی خوشبو آئے، اور کھانے میں قورمہ کسٹرڈ وغیرہ بنا دیا۔ میں ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لوگ جب رات کو آئے تو میں نے ایک طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ پھر میں سیدھی کمرے میں چلی آئی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم نے سلام دعا نہیں کیا۔ میں نے کہا ساری زندگی پڑی ہے، کر لیں گے سلام دعا۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا ہمارے کمرے میں ہی لے آنا، ہم تھوڑا آرام کر لیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں گے، اور رات کو تم باہر ہی سو جانا۔ پھر یہی ہوا، ان لوگوں نے کھانا کھایا اور اپنی زندگی کی شروعات کی۔ میں پہلے باہر لیٹ گئی، لیکن باہر بہت زیادہ سردی تھی۔ جب میں کچھ گھنٹوں کے بعد اندر گئی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور وہ آنسو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل پر گر رہے تھے۔ میں اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ تو میری زندگی کا مضبوط کردار تھی، سارے خسارے تو میرے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ آج میرا شوہر اس کا ہو گیا تھا، میرا کمرہ، میرا بستر، سب کچھ اسی کا ہو گیا تھا۔ میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ زمین پر یہ تھوڑی سی جگہ اور اس گھر کے ڈھیر سارے کام جو صرف مجھے ہی کرنے تھے۔ اگلے دن وہ اس لڑکی کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ مجھے بھی ہنی مون پر جانا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں، اور آج اس غریبی کے دور میں اس نے ہنی مون پر جانے کے لیے پیسے ارینج کر لیے تھے۔ وہ لوگ 5 دن کے بعد واپس آ گئے تھے۔ ان 5 دنوں میں میرے پاس بہت سارے رشتہ دار آئے۔ یہ وہی رشتہ دار تھے جو شادی والی بات پر میرے شوہر کا ساتھ دے رہے تھے، اور اب وہی سب لوگ آ کر مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے بھی انہیں کہہ دیا کہ کچھ برا نہیں ہوا، میں کوئی پہلی عورت نہیں ہوں جس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہو، اور نہ ہی وہ پہلی عورت ہے جو ایک ہی گھر میں اپنی سوتن کے ساتھ رہے۔ آپ لوگوں کو میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری زبان اتنی زیادہ تلخ کیوں ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی پہلی شادی تو نہیں تھی کہ وہ اب اپنا کام چھوڑ کر گھر پر ہی بیٹھا رہتا، اس لیے وہ صبح صبح ہی کام پر چلا گیا تھا۔ وہ لڑکی یقیناً اپنے کمرے میں موجود تھی، وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر مجبوری سے اسے باہر آنا پڑا۔
کیونکہ پورا دن وہ ایک کمرے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دوں، تو اس نے کہا نہیں، میں خود ہی بنا لوں گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بنا دیتی ہوں، آج تمہاری شادی کے بعد پہلا دن ہے۔ میں نے ناشتہ بنایا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ناشتے کو سر جھکا کر کھانے لگی۔ تھوڑا سا کھانا ہی کھایا تھا تو کہنے لگی بس میں اور نہیں کھا سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ اتنے سے ہی تمہارا پیٹ بھر گیا؟ تمہارا پیٹ تو کبھی نہیں بھرے گا، میرے شوہر کو کھا کے بھی نہیں بھرے گا، اور لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بات ایک سوتن نے دوسری سوتن سے کی تھی، اس عورت سے کی تھی جس نے ایک کا سہاگ دوسری سے چھین لیا تھا۔ لیکن یہ ہرگز ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ بات ایک دوست نے دوسری دوست سے کہی تھی، ایسی دوست کو جو اس کے لیے جان بھی دے سکتی تھی، لیکن آج اس نے اس کا سہاگ چھین لیا تھا۔ وہ کہنے لگی تم تو کہتی تھی کہ فرحان تمہارا بہت خیال کرتا ہے، تم پر جان چھڑکتا ہے، یہ سب تو یوں نہیں ہے۔ میں نے کہا سچ کہا جاتا ہے جس پر سب سے بھروسہ ہوتا ہے وہی شخص بھروسے کو توڑتا ہے۔ ساری دنیا کے بارے میں یہ سوچ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے میرے شوہر کو چھین سکتی ہیں، لیکن تمہارے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس دن میں نے ہی فرحان کو تمہارے گھر بھیجا تھا نا، کہ تمہارے گھر کوئی نہیں ہے، تمہاری امی کو ہسپتال لے کر جانا ہے، تمہیں نے کہا تھا فرحان بھائی کو بھیج دو۔ اب تو تمہارا بخار اتر گیا ہوگا اور تمہاری ماں کا بھی فکر نہیں کرو، آہستہ آہستہ تمہارا سب بخار اتر جائے گا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی بس کر دو، بس کر دو اور مت بولو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے گئی تو اس کی الٹی کرنے کی آواز آنے لگی۔ جذبات کی شدت سے وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ جو کچھ اس نے کھایا تھا وہ باہر آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے تو اس سے الٹی آ جاتی ہے۔ میں بھی جانتی تھی اسے اسی وجہ سے الٹی آئی تھی۔ شام کو میرے شوہر گھر آئے تو اس نے یہ بات میرے شوہر کو نہیں بتائی۔ میں بھی خاموش ہی رہی اور پھر کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی، اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ جب میرا شوہر گھر ہوتا تھا تب وہ کبھی کبھار میرے سامنے آ جاتی تھی، کیونکہ اسے مجھ سے ڈر لگنے لگا تھا کہ میں اسے کوئی نہ کوئی بات کہہ دوں گی، اور کیوں نہ کہتی، میں بھی حق پر تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، میں ہمیشہ اس کے سامنے فرحان کی تعریفیں کیا کرتی تھی، جبکہ فرحان نے شادی کے تیسرے دن ہی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن ہم مشرقی عورتیں ہیں نا، ہم یہ بات کسی کو نہیں بتاتے، ہمارا شوہر کمرے میں چاہے شیطان کی طرح ہمارے ساتھ کیوں نہ پیش آئے، ہم دنیا والوں کے سامنے اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، اور ایک پیسے کی چیز چاہے نہ ہی لے کے دے، ہم خود اپنے پیسوں سے چیزیں خرید کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ شوہر نے خرید کر دی ہے، اور اپنے شوہر کو اس حد تک کر دیتی ہیں کہ کل کو ہم کہیں کہ اس نے ساتھ ہم برا کیا ہے تو زمانے والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، وہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ بھی شاید یہی سمجھتی تھی کہ فرحان اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس لیے اس نے میرے شوہر سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، کیونکہ جس جگہ نگینہ کی پہلے شادی ہوئی تھی ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے، اسے وہاں سے طلاق ہو گئی تھی۔ اب اسے دوبارہ سے کوئی کنوارا لڑکا ملنے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے میرے شوہر پر ڈورے ڈالے۔ اسے یہ آسان شکار لگا ہوگا، وہ تو اس سب کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ ایک دن اسی طرح باتوں باتوں میں میری نگینہ سے بحث ہو گئی تو وہ کہنے لگی دے دینی تھی نا اولاد فرحان کو، نہ آتا وہ میرے پیچھے۔ میں نے کہا اولاد؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، جب تم اس کی زندگی میں آؤ گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اسے اولاد سے نفرت ہے، اگر اسے بچے پسند ہوتے تو میری اولاد ضرور ہو جاتی۔ جب میں نے یہ بات کہی تو نگینہ حیران رہ گئی۔ ہر روز رات کو میں باحث ہوتی تھی اور یہی انتظار کرتی تھی کہ اللہ کرے سردیاں جلدی ختم ہو جائیں، کیونکہ مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ 2-3 گھنٹے کے بعد میرا شوہر مجھے واپس کمرے میں بلا لیتا کہ اندر آ کر سو جاؤ۔ جب سے نگینہ آئی تھی میرے شوہر نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا،
اور خدا گواہ ہے مجھے اس بات سے کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ میں تو بالکل خوش تھی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں خود ہی بازار چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، گھر کے کام کرتی اور پھر پورا دن آرام کر لیا کرتی۔ رات کو 2 گھنٹے سردی میں گزارتی تھی، اس کے بعد سکون سے سو جایا کرتی تھی۔ اور نگینا، وہ تو ساری رات روتی رہتی۔ اب نہ تو اس سے اٹھا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا، اور نہ ہی اس سے چلا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی کہ کھانا کھا سکتی، اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میں اسے اپنے والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، یعنی کہ وہ ڈاکٹر جس کے پاس میں جاتی تھی۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ اس کو یہاں پر کیوں لے کے آئی ہیں؟ اس کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اس سب کی وجہ کیا ہے۔ آپ اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا جب میں اپنے معاملے میں نہیں سمجھا سکی تو اس کے معاملے میں کیا سمجھاؤں گی؟ آپ اسے کوئی دوا دے دیں تاکہ اس کی حالت تھوڑی بہتر ہو جائے۔ جب ہم لوگ ہسپتال سے واپس گھر آ رہے تھے تو نگینا نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ میں نے کہا ہاں، یہی کچھ ہوتا تھا، تم سے زیادہ ہوتا تھا، ہر روز ہوتا تھا۔ اب تم آ گئی ہو تو میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اب میرے غم تمہارے ہوئے، میرے آنسو بھی تمہارے ہوئے۔ تم اپنی زندگی گزارو فرحان کے ساتھ، میں تو بہت خوش ہوں۔ ابھی تو تمہاری شادی کو مہینہ نہیں ہوا، ہاتھ میں دوائیوں کا اتنا بڑا شاپر پکڑا ہوا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں رہی ہو نہ بیٹھنے کے۔ تو بتاؤ، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ شادی راس نہیں آئی کیا؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی دیکھو میں تمہاری دوست ہوں، تھوڑا رحم کرو مجھ پر، تمہیں بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اگر تم میری دوست ہوتی تو یوں میرے گھر پر ڈاکہ نہ ڈالتی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے گھر میں کون سا خوش تھی؟ میں نے کہا میں خوش تھی یا نہیں وہ میرا مسئلہ تھا، تمہارا نہیں۔ تمہیں تو بس یہی پتہ تھا نا کہ میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، تمہیں تو اصل بات کا علم ہی نہیں تھا، پھر بھی تم نے یہ سب کچھ کیا، اسی لیے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ تم میری مدد کرنے یا میرا درد کم کرنے کے لیے نہیں آئی ہو، بلکہ تم یہ سوچ کر آئی تھی کہ فرحان بہت اچھا انسان ہے، وہ اپنی بیوی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہی چلا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اصل مرد۔ اب تمہیں بھی مل گیا نا وہ مرد، اب تم بھی اپنی خدمت کرواؤ، اس سے محبت حاصل کرو۔ لو اب ہمارا گھر آ گیا ہے۔ رکشے والے کو پیسے دے کر میں فوراً سے آ گئی، لیکن وہ شاید تھوڑی دیر بیٹھ کر روتی رہی اور پھر مری ہوئی چال چلتے ہوئے اوپر والے فلیٹ میں آ گئی، کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے۔ اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا بھی بہت مشکل کام تھا، ایک ایک قدم جیسے اٹھاتی تھی اسے لگتا تھا اس کی ٹانگیں ہی ٹوٹ جائیں گی، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی۔ میرا شوہر آج کل بہت خوش تھا، اس کی زندگی بڑی اچھی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے 10 سال گزارے تھے اور نگینا کی تو 1 مہینے میں ہی بس ہو گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس کے سامنے نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے شوہر سے اولاد نہیں ہو رہی، لوگ کیا کہیں گے کہ شاید میں بانجھ تھی اسی لیے مجھے طلاق ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا تھا کہ شاید دوسرے شوہر سے، دوسرے مرد سے شادی کر کے میرے اوپر سے یہ دھبا اتر جائے گا، لیکن اگر میں نے یہاں پر بھی اولاد پیدا نہیں کی تو لوگ مجھے ہی برا کہیں گے، میں اس کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے کہا یہ بات تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ جاؤ جا کر فرحان سے کہو۔ تو وہ کہنے لگی مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے کہا میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کروں گی، تم یہاں رہو یا یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ شادی کے بعد یہ گھر ہی تمہارا ہے، اور ویسے بھی میری امی تو گھر کے سامنے ہی رہتی ہیں اور اپنے شوہر کی اتنی تعریفیں میں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے مذاق میں اس سے کہہ دیا کہ تمہارے شوہر کا بھائی نہیں ہے۔ میں کہا اگر ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتی،
لیکن وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ میرا شوہر دنیا کا سب سے برا آدمی تھا۔ اس کا دماغ صرف ایک ہی طرف چلتا تھا، اور وہ مجھ سے اسی لیے بچے پیدا نہیں کروانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ مرد کسی کام کا نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ عورت کسی کام کی رہتی ہے۔ اس کی اسی گھٹیا سوچ کی وجہ سے اس نے مجھے بھی 10 سال تک بچہ پیدا نہیں کرنے دیا، اور جب مجھ سے اس کا تھوڑا دل بھر گیا تو وہ دوسری عورت کو لے آیا، اور اب وہ یہی سب کچھ نگینہ کے ساتھ کر رہا تھا جو پہلے میرے ساتھ کر چکا تھا۔ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں رہا تھا، میرے بھی ہاتھ کانپتے تھے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ کسی عورت کے ہاتھ کب کانپتے ہیں یہ عورتیں یا مریض خود ہی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن میری زندگی تو آدھی گزر چکی تھی، اور وہ یہاں پر میری طرح 10 سال گزارنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ طلاق کی باتیں کر رہی تھی۔ اب تو اس کی میرے شوہر کے ساتھ لڑائی بھی شروع ہو گئی تھی۔ جب سے نگینہ آئی تھی اس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اب تو اس کے پاس 2 آپشن تھے۔ میری طبیعت پھر سے خراب رہنے لگی تھی، جو کہ ابھی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی تھی۔ ہم دونوں ہی جانتی تھی جو ہم دونوں کے ساتھ ہوتا تھا اور آگے بھی ہونے والا تھا۔ ایک دن پھر سے نگینہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی تمہیں میری دوستی کا واسطہ ہے، میری غلطی کو معاف کر دو۔ میں نے تمہارے گھر پر حملہ نہیں کیا، تمہارا گھر تو بسنے کے قابل پہلے ہی نہیں تھا، کیا تم اس کو بسا ہوا گھر کہتی تھی؟ تم میری مدد کرو۔ اس نے میرے ہاتھ پر آ کر ہاتھ رکھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے تم بھی تکلیف میں تھی اور ابھی بھی تکلیف میں ہو، اور کیا ہماری پوری زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی؟ خدا کے لیے اگر تم میرا ساتھ دو گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی۔ 3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا، اور ساتھ میں میری سوتن سے بھی، آؤ آج بلڈنگ کی چھت پہ جا کے بیٹھتے ہیں، موسم بہت سہانا ہے۔ یہاں پر ایک فلیٹ سسٹم تھا، لیکن بلڈنگ کی چھت سب کی ایک ہی تھی، لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ سکتے تھے۔ ہمارا فلیٹ اوپر چھت سے قریب تھا، اس لیے ہمارا جانا آسان تھا، ورنہ نیچے سے تو کوئی اوپر آتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا تھا۔ میں نے چائے بنائی اور ہم تینوں ہی اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا شوہر ادھر ادھر پھرنے لگا، چکر لگانے لگا، اور 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ بلڈنگ کی چھت سے نیچے گر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا تھا اس دنیا میں نہیں رہا تھا، موقع پر ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہمیں تسلیاں دے رہے تھے، ہم لوگ رو رہے تھے۔ ٹی وی پر خبر چلی کہ ایک شخص بلڈنگ کے اوپر چلتے ہوئے پھسلنے کی وجہ سے نیچے گر گیا اور اپنے پیچھے 2 عورتوں کو چھوڑ گیا ہے۔ وہ دونوں عورتیں اس کی بیوہ ہیں۔ سب لوگوں کے لیے یہ خبر تو تھوڑی عجیب تھی کہ ایک شوہر کی 2 بیویاں تھیں اور دوسری بیوی بیوہ ہو گئی تھی۔ جب ہم دونوں کو یہ پتہ چلا کہ تو اس کے بینک میں بھی کافی سارے پیسے تھے، ہم لوگوں نے وہ فلیٹ بیچ دیا اور ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلی گئیں۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ نگینہ ماں بننے والی۔ میرے شوہر نے جس چیز کا خیال رکھا تھا شاید وہ قدرت کی طرح خود ہی ہو گیا تھا۔ یہ بات ہمارے شوہر کو بالکل بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ آج ہمارا ایک بیٹا ہے جس سے ہم بہت زیادہ اچھا مرد بننا چاہتی ہیں اور اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہی ہیں۔ ہماری زندگی اب بہت اچھی طریقے سے گزر رہی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔